الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شافعی مالک احمد امام حنیف شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغیں امامت پہ لاکھوں سلام جو ہفتہ گزرا ہے 2 شعبان المعظم ہم کروڑوں حنفیوں کے امام امام الائمہ سراج الامہ زینت دنیا امام الاتقیاء سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن گزرا. ہم اس معاملے میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول دیا تو رسول اعظم عطا فرمایا اور امام دیا تو امام اعظم عطا فرمایا اور جو غوث دیا وہ بھی غوث العظم عطا فرمایا اور مجدد بھی بنا تو مجدد اعظم عطا فرمایا اور مرشید حضور مفتی اعظم جیسا عطا فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک فتنہ جو غیر مقلدیت کا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس لیے کہ ان کا نعرہ بڑا حسین ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ائمہ کی ضرورت کیا ہے، اور انہوں نے اپنا نام اہل حدیث اور سلفی رکھا ہے. فقیر کی نگاہ میں دنیا کا سب سے جاہل ترین بلکہ اجہل یہی فرقہ ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتی ہے ڈگری. ڈگری کبھی نام نہیں بن سکتی اور نام کبھی ڈگری نہیں بن سکتا. جیسے ڈاکٹر یہ ڈگری ہے، یہ نام نہیں ہو سکتا. انجینئر یہ ڈگری ہے، یہ نام نہیں ہو سکتا. مولانا یہ ڈگری ہے، یہ نام نہیں ہو سکتا. مفتی یہ ڈگری ہے، نام نہیں ہو سکتا. اب یہ جو اہل حدیث ہے، جس طریقے سے عالم، قاری، حافظ، مفتی، ملا، شیخ الحدیث جیسے یہ ڈگریاں ہیں، ویسے کسی زمانے میں اہل حدیث
یہ ایسی ڈگری تھی کہ جس کو لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھی اس کو اہل حدیث کہتے تھے. یعنی یہ ڈگری ہے، کوئی نام نہیں ہے. اور ان لوگوں نے کتابوں میں خدا جانے کہاں سے پڑھا اور سمجھ تک نہیں سکے کہ یہ ڈگری ہے کہ نام ہے، اور ڈگری کو انہوں نے اپنا نام رکھ لیا. جیسے کوئی اپنا نام رکھ کر آئے کہ میرا نام مولانا ہے تو آپ ہنسیں گے کہ اس کو ضرورت ہے پاگل کو پاگل کھانے کی، کیونکہ یہ مولانا تو ڈگری ہے، نام نہیں ہو سکتا. اسی طرح ان لوگوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا جو ڈگری ہے. اب یہ ڈگری جو ہے وہ ہر اس جاہل کو کیا دے سکتے ہیں آپ جس سے استنجا کے مسائل نہیں پتا ہے، جس سے استنجا کی سنتیں نہیں معلوم ہے. جو لوگ سیاہ ستہ کا نام نہیں لے سکتے، جو سیاہ ستہ کو سہائے ستہ کہتے ہیں، ان لوگوں کو آپ اہل الحدیث کہیں گے. یہ اہل حدیث جو لاکھوں لاکھ حدیثیں جنہوں نے رات و دن ایک کر کے یاد کیا، ان بزرگوں کی توہین ہے جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈگری ہے، کوئی نام نہیں ہے. انہیں اگر اتنا ہی اپنے علم پر ناز ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اہل حدیث کو بطور نام ثابت کریں. اہل سنت نام ہو سکتا ہے، اہل حدیث نام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ کیونکہ انہوں نے پہلے اپنا نام محمدی رکھا، تو علماء نے جب ان کو غیر مقلد کہنا شروع کیا تو برٹش گورنمنٹ سے انہوں نے اپنا نام اہل حدیث پاس کروایا. اور اس کے بعد آج کل اب یہ بڑے ذوق و شوق سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کی بجائے سلفی کہتے ہیں. اب یہ نام بھی رکھا تو اس میں بھی بڑی جہالت ہے. سلفی اس لیے کہ سلفی اس کو کہتے ہیں جو اسلاف کے نقش قدم پر ہو، اسلاف کے نقش قدم پر جو اسی کو سلفی کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. اور سارے اسلاف تو مقلد تھے. اسلاف میں دو گروہ ہیں، یا تو اسلاف میں کچھ اسلاف مجتہد تھے یا کچھ مقلد تھے، بیچ کا تیسرا کوئی نہیں تھا. یہ کیسے سلفی ہیں؟ تو مجتہد ہونا تو ثابت نہیں کر سکتے. جب اعلیٰ حضرت جیسا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مجتہد نہیں ہوں، اور اب زمانے میں کوئی مجتہد مطلق ہو نہیں سکتا جس نے 1200 سے زائد کتابیں لکھی. علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمہ جس کے بارے میں تحقیق علماء کی یہ ہے کہ انہوں نے 2200 سے زائد کتابیں لکھی، چھوٹی بڑی کتابیں. جب وہ مجتہد نہیں ہو سکے تو اب جنہیں جو ہے سیاہ ستہ کا نام لینا نہیں آتا پھر وہ مجتہد تو ہو نہیں سکتے. اور اسلاف میں دو ہی گروہ ہیں، یا تو مجتہد یا تو مقلد. اب اگر تم سلفی ہو تو پھر تمہیں مقلد بننا پڑے گا. کوئی سلفی غیر مقلد تو نہیں ہوا. داتا علی جوہری جیسے اسلاف میں ہیں وہ مقلد ہیں. غریب نواز جیسے جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ مقلد ہیں. حضرت محبوب الہی مقلد ہے، سرکار غوث الاعظم دستگیر مقلد ہیں. تو ان لوگوں نے نام اپنا سلفی رکھا، لیکن اس کا معنی ان کو نہیں پتا ہے کہ سلفی کہتے کسے ہیں. سلفی وہ ہے جو اسلاف کے نقش قدم پر. بہرحال مجھے اس پر کوئی گفتگو تو نہیں کرنا، گفتگو اس پر کرنی ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی پر، کیونکہ وہ زیادہ تر نشانہ اور ٹارگٹ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو بناتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نعمان صاحب کو تو ابو حنیفہ کو تو صرف 13 یا 17 حدیثیں یاد تھی. اور آج کل تو ہم نے تقریر سنی تو پتا چلا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں انہیں صرف 4 حدیثیں یاد تھی. یہ امام اعظم کے متعلق ان کی باتیں ہیں. ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کتابوں کے حوالے سے عرض کریں گے ہمارے امام کا مقام ہے، علم حدیث میں مقام کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ خیر القرون میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت خیر القرون میں ہوئی. امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں 60 میں ہوئی، بعض کہتے ہیں 61 میں ہوئی، بعض کہتے ہیں 70 میں ہوئی، بعض کہتے ہیں 77 میں ہوئی، بعض کہتے ہیں 80 میں ہوئی. مختلف اقوال ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا اور ہمارے جو معتمد علیہ فقہاء اور علماء ہے، جیسے عصر حاضر کے عظیم فقیہ اور علم حدیث میں ملکہ رکھنے والی ذات جس پر اہل سنت کو ناز ہے، شارح بخاری حضور نائب مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک
زیادہ معتبر قول یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 70 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت سیدنا امام عرش مقام امام حسین کی شہادت کے تقریباً 9 سال کے بعد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کوفہ میں پیدا ہونے کی برکتیں امام اعظم کو یہ ملی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ میں جو پیدا ہوئے تو کوفہ صحابہ اور وہ صحابہ جن میں جو اہل علم تھے ان کا مرکز تھا، کیونکہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے مدینہ منورہ سے پائے تخت اٹھا کر کوفہ میں منتقل کیا، تو کوفہ میں 1050 صحابہ مولائے کائنات کے ساتھ منتقل ہو گئے۔ 1050 صحابہ میں جو بدری صحابہ تھے ان کی تعداد 70 تھی۔ کل صحابہ جو بدری ہیں ان کی تعداد 313 ہے، اور بدری صحابہ کو بڑی شان حاصل ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے جگہ جگہ ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی بشارتیں دی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا اہل بدر کے بعد اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو بھی اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو اہل بدر میں سے 70 صحابہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے، اور کوفہ علم کا مرکز تھا، کیونکہ باب مدینۃ العلم نے جسے پایا تخت بنایا تھا وہ علم کا مرکز کیوں نہ ہوتا؟ ارے باب مدینۃ العلم جہاں مقیم رہا، جس زمین کو پسند کیا وہ کوفہ کی سرزمین ہے۔ آپ مجھے بتائیں امام اعظم کے 80 سال کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حدیث کے لیے علاقوں کا سفر کرتے ہیں، بلاد کے چکر لگاتے ہیں، تو فرماتے ہیں میں شام 2 مرتبہ گیا اور میں بصرہ 4 مرتبہ گیا، لیکن میں کوفہ علم حدیث کے لیے اتنی مرتبہ گیا کہ مجھے یاد ہی نہیں آتا کہ میں کتنی مرتبہ گیا۔ تو جب امام بخاری کے دور میں امام اعظم کے 80 سال کے بعد جب کوفہ کی علمی جلالت کا یہ عالم ہے کہ امام بخاری جیسا وہاں اتنے چکر لگاتا ہے کہ یاد ہی نہیں کہ میں کتنی مرتبہ گیا، تو جن دنوں امام اعظم وہاں موجود ہوں گے اس وقت اس کی علمی رانائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ 70 میں پیدا ہوئے، اور امام اعظم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے والد کے سر پہ ہاتھ رکھ کر مولائے کائنات نے امام اعظم اور ان کی اولاد کے لیے دعا فرمائی تھی، باب مدینۃ العلم نے دعا کی تھی۔ اور یوں بھی میرے آقا علیہ السلام نے امام اعظم کی فضیلت میں کہیں نام لے کر کہیں اشارتاً حدیث بیان فرمائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت کا ایک بندہ ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا، وہ اللہ کے دین کو زندہ کرے گا اور میری مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرے گا۔ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لے کر کے بتایا۔ شاید غیر مقلدوں کو حسد اس بات پر بھی ہے کہ وہ نبی کا علم غیب مانتے نہیں، اور امام اعظم رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کی ولادت سے جو ہے وہ تقریباً 60 سال پہلے امام اعظم کی آمد کی بشارت دی۔ امام اعظم کی شان کیا ہے؟ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لقمان حکیم جو تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے کوئی ایک حکمت کا ذرہ کھولتے تو اس وقت دنیا کی ساری حکمتیں دست بستہ کھڑی ہو جاتی ان کے سامنے اور منتظر رہتی کہ اب حکمتوں کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ جیسے ہی لقمان حکیم کی حکمتوں کا ذکر آیا میرے سرکار کے دل میں خیال آیا کاش کہ میری امت میں بھی کوئی ایسا بندہ ہوتا جو حکمتوں کے راز کھولتا۔ اس وقت اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل میرے محبوب کے دل کے خیال کے حوالے سے انہیں خبر دے دے کہ محبوب تیری امت میں بھی ایک بندہ ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اور وہ جو ہے جب راز کھولے گا اور حکمتوں کے تو وہ اس طریقے سے حکمتوں کے راز کھولے گا اور آپ کی امت تک پہنچائے گا۔ جس وقت ابو حنیفہ کا ذکر آیا میرے سرکار نے
فرمایا انس بن مالک کہاں ہے؟ آقا کریم نے حضرت انس کو بلایا، انس نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں مفہوم حدیث ہے انس یہ میرے منہ کا لعاب، میں تیرے منہ میں امانت رکھتا ہوں، جب تجھے ابو حنیفہ ملے یہ امانت اس تک پہنچا دینا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 7 صحابہ سے حدیث روایت کی، 7 صحابہ سے۔ یہ تو امام اعظم نے کہا، اب زیارت اور روایت میں فرق ہے۔ فرماتے 7 سے روایت کی، اور جہاں تک زیارت کا معاملہ ہے تو کوئی کہتے 14 کی زیارت کی، کوئی کہتا ہے 26 کی زیارت کی، کوئی کہتا ہے 24 کی زیارت کی، کوئی کہتا ہے 28 کی زیارت کی۔ مختلف اقوال ہے، لیکن ایک صحابی کا دیدار بھی تابعی بنا دیتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انس بن مالک اپنے منہ میں امانت لیے گھوم رہے تھے۔ ابو حنیفہ کی ذات کا نام ہے، امام اعظم کی شخصیت کا نام ہے۔ ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا امام دیا ہے کہ امام الانبیاء نے جس کے لیے امانت اپنے صحابی کے منہ میں ڈالی، اور جس کے منہ میں رسول اللہ کا لعاب پڑے۔ ارے وہ لعاب کی شان یہ ہے کہ خاری کنویں کے اندر، خاری کنویں میں لعاب پڑ جائے تو وہ کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب نعمان بن ثابت کے منہ میں وہ لعاب پہنچا ہوگا تو اس وقت تو نعمان بن ثابت کی زبان سے حکمتوں کے کس طریقے سے دریا جاری ہوئے ہوں گے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ان کے اساتذہ نے کہا نعمان ہم تجھے پڑھا کر وہ یاد نہ رکھ سکے جو تو نے پڑھ کر کے یاد رکھا، جو 100 دنوں میں ہم نے تجھے حدیث پڑھائی تو نے ایک دن میں اسے بیان کر دیا۔ یہی وجہ تو تھی، وہ لعاب رسول کا اثر تھا، وہ دعائے علی کا اثر تھا کہ امام اعظم کے اساتذہ بھی امام اعظم سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ اور مسئلہ بتانے کے لیے صرف علم کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ بتانا ہو یا کوئی کام کرنا ہو سب سے پہلے کرم کی ضرورت ہے۔ ورنہ آدمی کہیں کتابیں پڑھ ڈالتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہیں دیکھتے۔ بیچارے بخاری پڑھتے ہیں لیکن انہیں بخاری کے اندر ابواب کیا ہے وہی سمجھ میں نہیں آتا، امام بخاری کی مراد کیا وہی سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ جس کا تعلق رسول اللہ سے جتنا ہوگا وہ علم کے فیضان سے اتنا مالا مال ہوگا۔ ایک علم ہے، ایک فیضان علم ہے۔ علم تو مل سکتا ہے جیسے شیطان کو ملا، لیکن فیضان علم نہیں مل سکتا جو نبیوں سے دور ہوگا، اسے فیضان علم نہیں ملا۔ جبریل کو علم بھی ملا، فیضان علم بھی ملا، اور شیطان فیضان علم سے محروم تھا، اس لیے کہا کہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں اور میں تو آگ سے بنا ہوں اور میں ان سے بہتر ہوں، اور اکڑ گیا۔ لیکن جبریل شب معراج آقا کو جگانے کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو بلا کر کے لاؤ، تو جبریل عرض کرتے اللہ تیرا حبیب تو سو رہا ہے، بتا جگاؤں کیسے؟ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلا لاؤ، حکم یہ ہے، اور جبریل واپس جاتے ہیں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ کہیں جبریل اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرنے، اس لیے خدا کہتا ہے بلا کر لاؤ، اور جبریل خالی جاتے ہیں، بغیر بلائے جاتے ہیں۔ یہ بظاہر یوں لگتا ہے لیکن یوں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اس نے بتا دیا محبوبوں کے لیے ادب لازم ہے، تو جبریل کو واپس جانا گوارا ہے لیکن اپنی طبیعت سے اٹھانا گوارا نہیں ہے۔ یہ فیضان علم ہے، فیضان علم اسے کہتے ہیں۔ آج دنیا میں فرقے نہ بنتے اگر فیضان علم سب کو نصیب ہوتا۔ علم تو ہے، فیضان علم نہیں ہے، ورنہ ابن تیمیہ اللہ کے پیر ثابت نہ کرتا، اللہ کے ہاتھ ثابت نہ کرتا، اللہ کا کرسی پر بیٹھ کر اور کرسی کا چرچرانا ثابت نہ کرتا۔ غیر مقلدین کے جو امام اول ہے جسے دنیا ابن تیمیہ کہتی ہے، اس کا عقیدہ اتنا گندا تھا، وہ کرسی پہ بیٹھ کر کے پیر ہلاتا تھا اور کہتا تھا جیسے میں پیر ہلا رہا ہوں اللہ بھی اپنی کرسی پہ بیٹھ کے یوں پیر ہلاتا ہے۔ یہ فیضان علم سے محرومی ہے، علم ہے فیضان علم نہیں۔ جہاں فیضان علم ہوتا ہے پھر وہاں جواب الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام اعظم کے سینئر کہلاتے ہیں امام سفیان ثوری۔ سفیان ثوری صوفی بھی ہے، محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، بوڑھے ہو گئے تھے۔ ایک مسئلہ سامنے آیا،
ایک شخص نے اپنی بیوی سے جھگڑا کیا اور جھگڑے میں غصے میں آ کر کے کہہ دیا میں قسم کھاتا ہوں کہ تو مجھ سے پہلے بات کرے گی، تو مجھ سے پہلے بات کرے گی، جب تک تو بات نہیں کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کرنے کا۔ عورتیں ہوتی ہے، جب غصے میں آتی ہے تو پھر وہ اپنے میں ہی نہیں رہتی، بلکہ مرد بھی اپنے آپ میں نہیں رہتا، پھر وہ تو عورتیں ہیں۔ جیسے شوہر سے سنا کہ جب تک تو بات نہیں کرے گی میں بات نہیں کروں گا تجھ سے، اس نے بھی غصے میں آ کے کہا میں بھی قسم کھاتی ہوں جب تک تم بات نہیں کرو گے میں بھی بات نہیں کروں گا۔ دونوں نے قسم کھا لی۔ غصہ تو جانا ہی تھا، آتا ہے تباہی مچا کے چلا جاتا ہے۔ غصہ آیا، لڑائی کروا دی، قسم کھلوا دی، چلا گیا۔ اب غصہ جو فرو ہوا، ختم ہوا اور ہوا ہوا تو دونوں بیٹھ کر سوچنے لگے الگ الگ، اب کون بات کرے؟ وہ سوچتے وہ پہلے، وہ سوچتے وہ پہلے۔ یہ پہلے میں وقت تو گزرتا گیا، لیکن اب ضرورت تو دونوں کو ایک دوسرے کی، میاں بیوی کو۔ غصے میں کہہ تو دیا لیکن آپ پریشان سے ہو گئے، تو جو پہلے بات کرے گا وہ کفارہ دے گا۔ شوہر نکلا، امام سفیان ثوری کے پاس آیا، کہا حضور ہم نے آپس میں جھگڑا کیا ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تو بات نہیں کرے گی میں نہیں کروں گا، اور اس نے بھی قسم کھا لی ہے۔ اب پہلے تو اور پہلے تو میں وقت تو گزرتا جا رہے، کیا کریں؟ امام سفیان ثوری نے فرمایا بھائی جا تو اپنی بیوی سے بات کر لے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ جواب سنا، لیکن عوام کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی مرضی کا جواب نہیں پاتے تو پھر وہ چار جگہ گھومتے ہیں۔ لوگوں کا حال یہی ہے۔ آج کل بھی طلاق کے معاملے میں بہت سے تجربات ہوئے ہیں کہ طلاق 3 دے دی، آ کے بیٹھیں گے کیا بات ہے تو کہہ دے کہ طلاق تو پڑ گئی، تو پہلے بہت محبت سے کہتے کچھ رستہ نکالیے نا۔ ارے جب اللہ نے رستے بند کر دیے تو اب کس مولانا میں ہمت ہے کہ وہ رستہ نکالے؟ جو رستہ نکالنے جائے گا وہی رستے سے ہٹ جائے گا، اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ جہاں خدا نے رستے بند کر دیے کوئی راستہ نہیں نکال سکتا، اور جہاں اس نے رستے کھلے رکھے ہیں تو پھر اس کے بعد تو تمہارے لیے آسان نہیں آسانیاں ہیں۔ تو جب احناف میں شوافے میں کہیں راستہ نہیں پاتے تو پھر لوگ غیر مقلدین کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ بڑی شان سے کہتے ہیں لوگوں کو اپنانے کے لیے ایک محفل میں 10 مرتبہ بھی دو طلاق، 100 بار بھی دو گے تو ایک ہی ہوگی۔ ہم نے کہا شرم کرو، ایک عورت کے لیے اتنی غلط بات نہ کرو، دنیا میں جیتے ہو، عیسائی یہودی مشرکین کے درمیان جیتے ہو۔ ارے دنیا کا قانون ہے ایک محفل میں 100 گالیاں دو تو 100 کا ہی قانون بنے گا کہ تو نے 100 گالیاں دی، تو آخر گالیاں 100 دو تو 100 گنی جائے، تماچے 100 دو تو 100 گنے جائیں، 100 مکے دو تو 100 گنے جائیں۔ یہ طلاق کا کیا قصور ہے کہ 100 اور 1000 بھی دے دو تو ایک ہی پڑے؟ کچھ تو سوچو، کچھ تو کام لو۔ اور پھر یہ ایک نشست میں کئی طلاقیں ایک ہی ہوتی ہے، یہ غیر مقلدین کی بدعت اور خرافات ہیں، ورنہ فاروق اعظم کا فتویٰ ہے کہ ایک نشست میں 3 طلاق 3 ہی ہوگی۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اس شخص نے امام سفیان ثوری سے سوال جواب سنا، کفارہ دینا پڑے گا، فوراً امام اعظم کے پاس آ گیا۔ امام اعظم کے پاس آیا، کہا حضور ایسا ایسا جھگڑا ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، کیا کریں؟ امام اعظم نے مسئلہ سنا، فرمایا جا تو اپنی بیوی سے بات کرنے میں پہل کر، کوئی کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کفارہ تم نے نہیں دینا، جاؤ خود سے اپنی بیوی سے پہلے تم بات کر لو۔ اب مسئلہ سنا تو پبلک کو دلچسپی ہوتی ہے علماء کو لڑانے کی، یہ بہت شوق ہے پبلک کو کہ علماء آپس میں لڑیں۔ اچھا جب لڑاتے پبلک ہی ہیں، اور اس کے بعد جب علماء لڑتے ہیں تو کرسیوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بولتے ہیں کہ علماء لڑتے ہیں، لڑایا تو آپ نے۔ اس نے جب مسئلہ وہاں سے اپنے متعلق نہیں پایا، امام اعظم کے پاس آیا اور امام اعظم نے مختلف جواب دیا، تو گھر جانے کی بجائے کہ عمل کرتا امام سفیان ثوری کے پاس گیا، کہا آپ نے تو یہ کہا، امام اعظم نے تو یہ کہا۔ لیکن اس دور کے لوگ بڑے سنجیدہ تھے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے جلوے ان کی زندگی میں نظر آتے تھے۔
امام سفیان ثوری کو غصہ تو آیا کہ میں نے جو مسئلہ بتایا اس کے خلاف اس نے بتایا کیسے. بوڑھے ہو چکے تھے, عصا اٹھایا اور کہا وہ نعمان غلط مسئلے بتاتا ہے. یہ عصا لے کر کے بڑے ہونے کے, سینئر ہونے کے باوجود امام اعظم کے گھر تک پہنچے تاکہ امت میں انتشار نہ ہو. ان کا فتویٰ الگ, ان کا الگ. انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا, انہوں نے کوئی تحریر نہیں تقسیم کر دی کہ اب انہوں نے مسئلہ غلط بتایا تو اس لیے اب ان کے خلاف ہنگامے کرتے رہو. یہ اہل علم کا مزاج ہے. جس ڈالی میں جتنے پھل لگے ہوتے ہیں وہ اتنی جھکی ہوئی ہوتی ہے. جو ڈالیاں بانجھ ہوتی ہے وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے. اور علم ایسا پھل ہے دنیا میں نہیں, وہ آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. اہل علم کا اپنا مزاج ہوتا ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے جو سمندر ہے وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں, اور گھڑے خالی خوب بجا کرتے ہیں. جو گھڑا پورا بھرا ہوگا نا اس سے کبھی تک تک کی آواز نہیں آئے گی. جو تھوڑا سا بھرا ہوگا نا اس میں چھلک کی آواز آئے گی. یہ جو بچتے ہیں نا تو ان کا مبلغ علمی اتنا نہیں ہوتا. جو بھرے ہوتے ہیں, جن کے سینے علم سے بھرے ہوتے ہیں, جنہوں نے مشکات نبوت سے بھرپور اکتساب فیض کیا ہوتا ہے, وہ اپنے مرتبے کی پرواہ نہیں کرتے, وہ امت کی پرواہ کیا کرتے ہیں. امام سفیان ثوری صوفی بھی تھے, محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے. غصہ تو آیا لیکن عصا اٹھا کر سیدھے امام اعظم کے گھر چلے اور کہا, رستے میں بڑبڑا رہے تھے وہ غلط مسئلے بتاتا ہے, غلط فتوے دیتا ہے. لیکن جب گھر پہنچے تو سامنے بیٹھ کر کے کہا, نعمان اللہ سے ڈر, غلط فتویٰ مت دے, غلط مسئلہ مت بتا. امام اعظم نے کہا, کیا بات, کیوں ناراض ہوتے ہو؟ کہا تم نے وہ قسم والا مسئلہ غلط بتایا. کہا اس شخص کو بلاؤ. اسے بلایا, اس سے کہا کہ مسئلہ بیان کر, تو بیان کر. اس نے کہا میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا, میں نے قسم کھائی کہ جب تک تو پہلے مجھ سے بات نہیں کرے گی میں بات نہیں کروں گا. میری بیوی کو بھی غصہ آیا, اس نے کہا جب تک تم بات نہیں کرو گے میں بھی بات نہیں کروں گی. امام اعظم نے کہا بولیے. کہ وہی تو ہے کہ کفارہ دینا پڑے گا. فرمایا کیسے کفارہ دینا پڑے گا؟ آپ مسئلے پہ غور تو کریں کہ جس وقت پہلے شوہر نے قسم کھائی کہ جب تک پہلے تو مجھ سے بات نہیں کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا, اب اس کی قسم ہو گئی. پھر بیوی نے کہا نا بات تو کی کہ جب تک تم بات نہیں کرو گے, یہ تم بات نہیں کرو گے, یہ بات ہی کرنا تو ہے. جب تک تم بات نہیں کرو گے میں بھی بات نہیں کروں گی. تو اس نے بات تو کر لیا, شوہر کی قسم تو پوری ہو گئی. اب وہ گھر جائے, بیوی سے بات کرے, اور اس کے بعد کوئی کفارہ نہیں. امام سفیان ثوری نے پیشانی چوم لی, کہا کہ اللہ نے تجھے عقل کامل عطا فرمائی. نعمان خدا کا تجھ پہ خاص فضل ہے. جن لوگوں کو اللہ علم دیتا ہے, فیض دیتا ہے, فیضان دیتا ہے, فیض علم دیتا ہے, ان کی برکتیں یہ ہوا کرتی ہیں. کہ سینئر لوگ بھی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے مسئلے دیکھ رہے ہیں. اسی لیے جب مسئلہ سمجھے بغیر جواب دیا جاتا ہے تو امام سفیان ثوری کی طرح جواب آتا ہے, اور جب سمجھ کر دیا جاتا ہے تو امام اعظم کی طرح جواب. ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ بھئی دو جواب ایک سوال کے کیسے, تو اس میں آپ کسی ایک کو سفیان ثوری سمجھ لیا کریں. دو جواب کیسے؟ کوئی دور میں بھی تو کوئی سفیان ثوری ہو سکتا ہے کہ مسئلے کی تہ تک نظر نہ پہنچے, ممکن ایسا ہو. اور اللہ اکبر, وہ لعاب رسول کا فیضان تھا کہ امام اعظم کے اساتذہ, ان کے گھر کی عورتیں بھی امام اعظم سے مسئلے پوچھنے آتی تھی, بلکہ اساتذہ تک آئے پریشان ہوئے تھے. امام سلیمان اعمش لاکھوں حدیثوں کو یاد کرنے والا محدث, یہ بیچارے غیر مقلدین جن کو حدیث کی ہوا بھی نہیں لگی, یہ کیا ہمارے امام پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کتنی ہے. یہ کہتے ہیں بخاری میں بتاؤ, بخاری میں 3000 ساڑھے 3000 سے زیادہ مقررات کو حذف کر کے حدیثیں ہے ہی نہیں. بخاری مسلم کو ملا کر کے 7000 کچھ حدیثیں ہوتی ہیں, جبکہ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی, اس میں سے 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی. امام مسلم کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی.
امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کو 10 لاکھ سے کچھ زیادہ حدیثیں یاد تھی. یہ وہ محدثین ہیں جن کو اللہ نے وہ قوت حافظہ عطا کیا تھا. اور ایک بات بتاؤں، حدیث آج تک، یہ بہت خاص بات ہے، اس کو سینے میں رکھ لیں، آج تک دنیا کا کوئی محدث، کوئی مفتی، کوئی فقیہ، حتیٰ کہ کوئی صحابی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ حضور کی پوری حدیثیں مجھے یاد ہیں. اس پوری حدیثیں کسی کو نہیں پتا. بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی ہر حدیث پہنچی، اس پر امت کا اتفاق نہیں ہے، کیونکہ بہت سے مقامات ایسے تھے جہاں ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے. ارے ہر حدیث اماں عائشہ کو نہیں پہنچی، ہر حدیث سیدہ فاطمہ کو نہیں پہنچی. اگر ہر حدیث پہنچتی تو فدق کے سوال کا مسئلہ نہ سیدہ فاطمہ کو پوچھنا پڑتا، نہ اماں عائشہ کو پوچھنا پڑتا. ان تک یہ حدیثیں پہنچی ہی نہیں پوری کے پوری. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ حدیث امت میں موجود نہیں ہے مکمل طور پر. کنز العمال میں اور امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جمع الجوامع کے متعلق کہا کہ میں نے تمام حدیثیں جمع کر دی، اس پر مفسرین محدثین کہتے ہیں ان تمام حدیث سے مراد وہ حدیثیں ہیں جو ان کی اپنے علم میں تھی، ورنہ تمام حدیثیں تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں صرف 3 سے 3.5 سال تک رہے. بس کتنے سال؟ 3 سے 3.5 سال تک انہوں نے کل حدیثیں بیان کی 5300. کتنی حدیثیں بیان کی؟ 5300. ارے جو 3.5 سال تک ساتھ رہا اس نے 5300 حدیثیں بیان کی. ابو بکر صدیق مکمل 23 سال تک کے ساتھ رہے، ان کی حدیثیں کہاں گئی؟ عمر ابن خطاب کی حدیثیں کہاں گئی؟ عثمان غنی کی حدیثیں کہاں گئی؟ مولا علی کی حدیثیں کہاں گئی؟ سعد و سعید کی حدیثیں کہاں گئی؟ طلحہ و زبیر کی حدیثیں کہاں گئی؟ یہ صحابہ ان کی روایتیں کہاں گئی؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیثوں کے معاملے میں کچھ حادثات ہوئے ہیں. یہ خاص بات اپنے دل و دماغ میں رکھ لو. حدیث کی بات آئے تو انکار مت کیا کرو جب تک قرآن سے یا اجماع سے نہ ٹکرائے. آپ کو انکار کرنے کا کوئی حق نہیں. حدیث کے لیے بہت سے حادثات ہوئے ہیں. پہلی بات، جن لوگوں نے حدیثیں حضور سے سنی، بہت سے لوگ وہ تھے جن کو موقع ہی نہیں ملا جو حدیثیں بیان کرتے. جنگوں میں رہ گئے، مصروفیتوں میں رہ گئے. جیسے صدیق اکبر آقا کے وصال کے بعد جنگ یمامہ، روم کے معاملات اور دیگر معاملات میں آپ خلافت کے معاملات میں پوری زندگی گزر گئی. 2.5 سال جو آخر کی بچی تھی، جو سینے میں حدیث تھی وہ سینے میں لے گئے. حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیث عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے حضور سے لی ہے، کیونکہ میں نہیں لکھتا تھا وہ لکھتے تھے. اب جو نہیں لکھتا تھا وہ ابو ہریرہ 5300 بیان کر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص 713 حدیثیں بیان کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں لی ہے تو وہ یہ تو 5300 بیان کرے، وہ 713 تو ان کی حدیثیں، ابن عمرو کی حدیثیں کہاں گئی؟ تو ہوا یہ ہے، یا تو لوگ اپنے سینوں میں قبروں میں لے کر چلے گئے. ایک دوسرا یہ ہوا کہ جب بھی مملکت اسلامیہ پر دشمنان اسلام نے حملہ کیا، تجوریوں کو بعد میں لوٹا، گھروں کو بعد میں لوٹا، دارالعمارت کو بعد میں لوٹا، انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی لائبریریوں کو لوٹا، علماء کی کتابوں کو لوٹا. آپ ہلاکو اور چنگیز خان کی تاریخ پڑھیں. جب بغداد پر انہوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کی کتابیں جلائی اور کتابوں کو اٹھا کے دجلہ میں ڈال دیا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں یا تو وہ حدیث کی کتابیں دجلہ کی یا دریاؤں کی نظر ہو گئی، یا زمین کے اندر مٹی میں سینوں میں چلی گئی، یا وہ آگ کی نظر ہو گئی. تو اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں ہے انگوٹھا چومنے کا مسئلہ، حضور کی کسی حدیث میں نہیں ہے یہ فلاں مسئلہ؟ ارے بڑے بڑے محدثین، علامہ جلال الدین سیوطی جس نے جمع الجوامع جیسی کتاب لکھی، آقا علیہ السلام کی یہ حدیث
کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ امام سیوطی جامع الصغیر میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔ آپ غور فرمائیں، امام سیوطی جیسے کوئی حدیث کی سند معلوم نہیں، لیکن وہ یہ کہتے کہ مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔ جو جمع الجوامع کا مصنف ہے وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، اور جنہیں سیاہ ستہ کا نام لینا نہیں آتا وہ کہتے ہیں کسی حدیث میں نہیں۔ معلوم نہیں کا مطلب الگ اور کسی حدیث میں نہیں کا مطلب الگ۔ سلفی صاحب آپ جو کہتے ہیں ہم سلفی، آپ نے کتنی کتابیں حدیث کی پڑھی ہے؟ آپ کو سیاہ ستہ کا نام لینا نہیں آتا، اور اگر آپ کے ہندوستان میں ہے کتنی کتابیں، ہند سے لے کے نجد تک کتنی کتابوں کا نام پڑھ سکتے ہو حدیث کی؟ آج بھی ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جن کے باپ دادا صحابی تھے، آج تک وہ کتابیں صندوقوں میں رکھی ہوئی ہے، اس کو چھپنے کی نوبت نہیں آئی۔ خود مصنف ابن عبد الرزاق کا حال لیجئے، اس کا جزو نور ایک طویل عرصے تک کے چھپ نہ سکا، اب چند سالوں پہلے لوگوں نے کوشش کر کے اس کو شائع کیا ہے۔ علم حدیث کی کتابوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، حضور کی لاکھوں کروڑوں حدیثیں ہیں، جس میں سے اکثر حدیثیں آپ کی نظروں سے ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تو خطرہ کیوں لیتے ہو کہ یہ حدیث میں نہیں ہے؟ ممکن ہے جو دریاؤں کی نظر ہو گئی اسی میں ہو، جو سینوں میں قبروں میں چلی گئی اسی میں ہو۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں معلوم نہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہمیں معلوم نہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہمیں اس کا علم نہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے کہ حدیث میں نہیں؟ ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے لکھا ہے وہ حدیث کو سامنے رکھے لکھا ہے۔ بعد میں حادثہ ہوا، اور آپ کو بتاؤں امام بخاری کو 6 لاکھ یاد تھی، مقررات حذف کر کے 3 ساڑھے 3 ہزار ہوتی ہے، تو 6 لاکھ حدیثوں میں بخاری تو صرف 3.5 پر ٹھہر گئی، تو وہ جو حدیثیں ہیں 5 لاکھ تقریباً 96,500 حدیثیں، وہ کہاں گئی؟ وہ حدیثیں کہاں؟ امام مسلم کو 3 لاکھ یاد تھی، وہ حدیثیں کہاں ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کو 10 لاکھ یاد تھی، وہ حدیثیں کہاں ہیں؟ ان حدیثوں کا کیا ہے؟ تو اس لیے حدیثوں کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں ہمارے امام اعظم کو امام بخاری سے بہت اعلیٰ علم حدیث میں ملکہ حاصل تھا۔ امام بخاری علم حدیث میں امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ناز اپنی ثلاثیات پر، علم حدیث میں ثلاثیات امام بخاری کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس کو آسان کر دو، ثلاثیات کہتے ہیں حضور کے اور بیان کرنے والے کے درمیان اگر 3 واسطے ہوں تو اس کو ثلاثیات کہتے ہیں، اور امام بخاری کی کل ثلاثیات ہے 22۔ کتنی ثلاثیات ہیں؟ یعنی امام بخاری اور حضور کے درمیان 3 واسطے ہیں۔ اتنی حدیثیں کتنی، یہ اس معیار کی حدیثیں کتنی ہیں؟ امام بخاری کے پاس صرف 22 ہے کہ حضور کے اور ان کے درمیان 3 واسطے۔ پوری زندگی ناز کرتے رہے بخاری کہ میرے اتنے کم واسطے سے میں نے 22 حدیثیں بیان کی، لیکن جہاں تک ثلاثیات کا معاملہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو 1126 حدیثیں آپ نے ایسی روایت کی جس میں حضور علیہ السلام اور امام اعظم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ کہاں 22 اور کہاں 1126، اور یہ 1126 یہ برکتیں، اس کے باوجود جو امام بخاری کے پاس 22 حدیثیں ہیں ان میں سے 21 حدیثیں امام اعظم کے شاگردوں نے امام بخاری کو عطا کی ہے۔ وہ بھی امام اعظم کی خیرات ہے جو ثلاثیات پر امام بخاری ناز کرتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کا اور اوپر کا درجہ ہے ثلاثیات سے ثنائیات کا۔ یہ ثنائیات میں اب امام بخاری رک جاتے ہیں، وہاں ہمارے امام اعظم کا پرندہ طائر علم پرواز کرتا ہے۔ یہ ثنائیات کیا ہے؟ یعنی حضور کے اور امام اعظم کے درمیان صرف 2 راوی ہے۔ کتنے راوی؟ 2 راوی ہے۔ یہ کتنی ہے؟ یہ 611 بعض محدثین نے لکھا ہے، اور 500 پر تو سب متفق ہے۔ ثنائیات بعض 611 کہتے ہیں اور 500 پر تو سب متفق ہے، وہاں امام بخاری نظر ہی نہیں آتے ثنائیات میں، وہ ثلاثیات پر ہی ناز کرتے ہیں۔ اب یہ ثنائیات سے اوپر اور ایک منزل ہے، وحدان۔
وحدان وہ منزل ہے کہ حضور اور امام اعظم کے درمیان صرف ایک راوی کا واسطہ ہے، اور یہ روایت امام اعظم کے پاس 15 ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ کچھ لوگ 16 بھی کہتے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو تو 17 حدیث یاد تھی، تو یہ 1126 جو ثلاثیات ہے یہ آپ کے ابا جی نے بیان کیا ہے۔ 11 آپ 17 پر بات کرتے ہیں، ثلاثیات جو 22 پر جسے امام بخاری ناز کرتے ہوئے امام اعظم کو جو ہے وہ 1126 یاد ہے، یہ وہ روایت کرتے ہیں۔ اور پھر ثنائیات 611، پھر وحدان 16 یا 15، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم حدیث ہے۔ تو بات کرنے چلا تھا، وقت ہو گیا ہے، یہ میں مکمل گفتگو نہیں، مولانا ماشاءاللہ علم حدیث پہ اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ ان کا درس سنتے رہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی مسانید کی تعداد جو ہے نا صرف تقریباً 28 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور ان میں سے اکثر ناپید ہیں۔ بس وہی ہے جو میں نے عرض کیا، آپ خود اس صدی میں آپ سمجھ لیں، امام احمد رضا کا وصال فرمائے ہوئے ابھی ایک صدی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے نا۔ امام احمد رضا نے 1200 سے زائد کتاب لکھی، مارکیٹ میں کتنی ہے؟ 1200 سے زائد کتاب انہوں نے لکھی، مارکیٹ میں کتنی ہیں؟ 400-450 سے زیادہ آپ بتا نہیں سکتے۔ اکثر کتابیں کچھ کو دیمک کھا گئی، کچھ کو دیمک کھا رہی ہے، حال یہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب ایک صدی میں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا یہ حال ہو سکتا ہے تو اسلاف نے جو 1300 سال پہلے 1350 سال پہلے کتابیں لکھی، آج ان کا حال کیا ہوگا؟ لیکن قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت سلیمان، جنہیں دنیا امام اعمش کے نام سے جانتی ہے۔ امام اعمش جو تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے، اور بڑھاپے میں کچھ دماغ چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ بڑھاپے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دماغ چڑچڑا ہوتا ہے، اور ماہرین کہتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ پڑھتے لکھتے ہیں کبھی کبھی ان کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ پیش آتا ہے، کیونکہ علم کی اپنی گرمی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا علم کی اپنی گرمی ہوتی ہے، تو امام اعمش کا اکثر ان کی بیوی سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ جھگڑے سے مراد انبن، اب کوئی اس کو ایشو نہ بنا لے کہ امام اعمش بھی بیوی سے لڑتے تھے، آپ نہیں لڑتے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے نہیں لڑتا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ کتنا ہی سچا ہو، شاید جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جب حضرت عمر کے گھر میں بیوی سے جھگڑا ہو سکتا ہے تو آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ دوسرے منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، بلکہ آپ حضرت عمر کے گھر کی بات کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سب سے چہیتی محبوبہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ہم حضور سے لڑ لیتے تھے، لڑ کے بات بھی بند کر دیتے تھے، لیکن یہ حضور کا اخلاق تھا کہ حضور ہمیں منایا کرتے تھے۔ تو جب حضور کے یہاں پہ بھی جو ہے وہ ازواج مطہرات حضور سے کبھی کبھی لڑتی تھی، یہ لڑنا وہ نہیں ہے دشمنی والا، اس لڑائی کا لطف وہی اور ہے۔ جو نہیں جانتے انہیں کیا خبر ہے کہ اس لڑائی میں بھی لطف کتنا آتا ہے۔ تو امام اعمش کے یہاں بیوی سے جھگڑا ہوا، تو امام اعمش نے کہا ان کی بیوی سے کہ اگر تو نے فجر سے پہلے مجھ سے بات نہیں کی نا تو تجھ پہ 3 طلاق۔ امام اعمش کی بیوی نے سوچا اس سے اچھا موقع بڑے میاں سے اب چھوٹنے کا ہاتھ نہیں آ سکتا، روزانہ کی زگزگ سے اب چھٹکارا پاؤں گی، فجر تک بات ہی نہیں کروں گی تو 3 طلاق خود بخود پڑ جائے گی، سیدھے اپنے بھائی کے گھر جاؤں گی، بڑھاپے میں آرام کروں گی، اطمینان کی زندگی گزاروں گی، کم سے کم اس جھگڑے سے تو نجات ملے گی۔ امام اعمش انتظار کرتے رہے، جب بڑی بھی بولتی نہیں تو سوچا کہ اب کروں تو کیا کروں۔ امام اعمش جس نے علم حدیث امام اعظم کو پڑھایا، امام اعمش گھر پر آئے، امام اعظم کے کہا نعمان ایک مصیبت آ گئی۔ یہ امام اعظم ہے، اساتذہ جن کے دروازے پر آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ امام اعظم ہے۔ آپ کیا جانے امام اعظم کی شان، امام اعظم وہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں علم اگر سریا پر ہوگا تو فارس کا ایک مرد ہوگا جو وہاں سے علم کو حاصل کر لے گا۔ امام سیوطی اور امام ابن حجر فرماتے ہیں اس سے مراد سیدنا امام اعظم کی ذات ہے۔ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو تو سیاہ ستہ کا نام دینا، آپ سوائے ستہ کہتے ہیں۔ جس رسول نے جو کہہ دیا تو ہو گیا، اس رسول نے میرے امام کی فضیلتیں بیان فرمائی۔
بلکہ خیرات الاحسان کے مصنف ابن حجر فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا، یہ جو آیت کریمہ میں بعد میں آ کر جڑنے کا جن لوگوں کا تذکرہ ہے کہ بعد میں آ کر کچھ جڑیں گے، اس آیت میں اشارہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف۔ ہمارا امام وہ امام ہے، آقا فرماتے ہیں 150 ہجری میں دنیا کی زینت اٹھ جائے گی۔ ائمہ فرماتے ہیں 150 ہجری میں امام اعظم کا وصال ہوا تو زینت دنیا حضور نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا۔ آقا فرماتے ہیں میری امت کا ایک فرد ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، وہ قیامت کے دن میری امت کے لیے چراغ ہوگا، اسی لیے دنیا ان کو سراج الامہ کہتی ہے۔ یہ امام اعظم کی شان۔ امام اعمش آئے، امام اعمش آئے، کہا نعمان ایک مصیبت آن پڑی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جھگڑا ہو گیا بیوی سے، کہا کہ تم فجر سے پہلے پہلے نہ بولو تو 3 طلاق۔ وہ بولتی نہیں، اس کا مطلب وہ بالکل طلاق لینے کے موڈ میں ہے۔ فتوے کے لیے صرف علم نہیں، دماغ، حاضر دماغی، اور سب سے پہلے فضل ربی اور فضل رسول کی ضرورت ہے۔ آپ نے میں امام صاحب، امام اعمش استاد آپ تشریف لے جائیں، انشاءاللہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام اعمش مطمئن ہو کر کے کہے کہ اس نے کہہ دیا ہے تو بس بات بن گئی۔ وہ گھر گئے، گھر چلے گئے، اطمینان سے بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ امام اعمش کے گھر کے بالکل بازو میں جو مسجد ہے، صبح صادق طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کے مینار پہ کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر کے اذان پڑھنا، یہ ہمارے امام اعظم ہیں۔ صبح صادق طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے امام اعمش کے گھر کے بازو کی مسجد کے مینار پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھنا۔ کہا ٹھیک ہے، شاگردوں کو جو کہہ دیا۔ اب وہ کھڑا ہوا، بیوی انتظار کر رہی ہے فجر ہو تو پھر اپنے بھائی کے گھر جائیں۔ جیسے ہی مینارے پہ اذان شروع ہوئی، امام اعمش کی بیوی آئی امام اعمش کے سامنے، کہا اللہ کا شکر اب تم سے ہمیں چھٹکارا مل گیا، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ فجر سے پہلے پہلے اگر تو بات نہیں کرے گی تو تجھ پہ 3 طلاق۔ امام اعظم نے دروازے پہ دستک دی، جب دروازہ کھلا تو دونوں میاں بیوی تھے۔ امام اعمش بھی بیٹھے ہیں، ان کی بیوی کھڑی ہو کے کہتی اب ہم چلتے ہیں۔ آپ نے کہا او مائی صاحبہ طلاق واقع نہیں ہوئی، امام اعمش نے کہا تھا کہ فجر سے پہلے پہلے تم نہ بولو تو طلاق، ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، ہم نے تو اذان دلوا دیا اور آپ نے گفتگو کر لی، امام اعمش کی طلاق جو ہے وہ تم پر واقع نہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان، علم یہ ہے، اس شان کا علم ہمارے امام کو تھا۔ اس طرح کی صدہا مثالیں ہیں۔ آپ خوش نصیب ہے، ہم کیا ہیں اور اپنی حیثیت کیا ہے؟ اپنا کوئی بیان ہے، ہم کوئی خطیب نہیں ہے۔ آپ جس خطیب کو ہر ہفتہ سنتے ہیں، ہم ان کے دسترخوان سے خوشہ چینی کرتے ہیں۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ جس خطیب کو سننے کے لیے ہم لوگ ترستے ہیں، اس خطیب کو آپ ہر ہفتہ سنتے ہیں۔ لیکن ہماری سنی قوم کو کیا کہیں کہ ہم جب تک ہمارے قائدین زندہ ہوتے ہیں ناقدری کرتے ہیں، اور ساری قدردانی ہمیں مرنے کے بعد سوچتی ہے۔ بھائیو قدر کرو، علم کا وہ سمندر ہے جو تمہارے سامنے ہر ہفتہ نئے نئے عناوین لے کر کے آتا ہے۔ حضور استاذ محترم قائد گرامی قدر حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے تو بولنے کے ٹوٹے پھوٹے جملے انہی کی تربیت سے سکھائے۔ آپ ہر ہفتے تشریف لائیے، ہم نے علماء کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ مولانا شاکر نوری صاحب عناوین کا انتخاب وہاں سے کرتے ہیں جہاں تک ہماری سوچ نہیں جاتی۔ بڑے بڑے خطبہ کو کہتے ہوئے سنائے، لیکن کیا کریں، ہم اپنے گھر کی مرغی کو ہم دال برابر سمجھتے ہیں۔ آپ کیا جانتے ہیں، ہم نے سفر کیا ہے ہندوستان سے لے کر حرمین شریفین تک، الحمدللہ لوگوں کو ان کی زیارت کا مشتاق پایا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر عرب شیوخ کو ان کی زیارت کا مشتاق پایا ہے۔ ہم نے خود اللہ کے گھر میں کہتا ہوں مسجد نبوی میں عرب شیوخ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ادعو لنا یا شیخ، اے شیخ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ امیر محترم کی ذات ہے جس کی دعاؤں سے آپ ہر ہفتہ لطف اندوز ہوتے ہیں، جن کے ملفوظات کو آپ ہر ہفتہ سنتے ہیں، لیکن گھر کی مرغی دال برابر۔ قدر کرو، قدر نعمت باد زبان، جن کی خطابت کو سن کر لوگ خطیب ہوئے ہیں، وہ خطیب ہر ہفتے آپ کے درمیان ہوتا ہے، آپ غیر حاضر ہوتے ہیں۔ عناوین خاص کا انتخاب ہو تو آپ تشریف لاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قدر کریں، اللہ تعالی ہم سب کو قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔
اس وقت ان کی کتابت UK میں ہو رہی ہوگی یا ہونے والی ہوگی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس مخلص امیر کو عمر خضر عطا فرمائے جس کے دل میں امت کا درد ٹھاٹھے مار رہا ہے, جس کی صحبت میں رہ کر ہم نے امت کے درد کی کچھ جھلکیاں لی ہیں. اللہ تعالیٰ اس قائد محترم کو خوب لمبی عمر دے, دراز عمر بالخیر دے, اور ہم سب کو قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. میں جو عنوان لے کر چلا تھا وقت کی نزاکت کو دیکھ کر میں اپنی گفتگو کو نامکمل ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کی جا سکے گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.